شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی قبر میں عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کی قبر میں ایسا عذاب اترتا ہے کہ اس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں ہے بلکہ یہ وہ لرزتا ہوا سچ ہے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور روح چیخ اٹھتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہ وہ 5 خطرناک جملے ہیں جو زبان سے نکلتے تو لمحوں میں ہیں مگر ان کی سزا قبروں میں برسوں تک بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بظاہر ایک بحث، ایک شکایت یا ایک ناراضگی میں ادا ہو جاتے ہیں مگر آسمانوں پر ان کے بدلے قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جن سے محبت کے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور دلوں کی الفت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، دھیان سے سنیے کیونکہ شاید یہ الفاظ آپ کی دنیا تو بچا لیں مگر اگر یہی الفاظ بغیر توبہ کے زبان پر چلے آئے تو آپ کی قبر کی رات ایسی بھیانک ہوگی کہ چیخنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ اب ذرا دل تھام لیجئے، سانس روک لیجئے کیونکہ جو سچ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صرف زبان کا نہیں، آپ کے نصیب کا بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ان 5 جملوں کو ایک کہانی کی صورت میں سنانا چاہتی ہوں تاکہ آپ انہیں دل سے سمجھ سکیں، اپنی زندگیوں میں اتار سکیں اور اپنے انجام کو سنوار سکیں۔ تو پیاری بہنیں، چلیں اب اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں اور آپ اپنے دل کو ایک بار میری طرف متوجہ کر لیں۔ پیاری بہنوں، پرانے دور کی بات ہے کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی کا بہت بڑا خزانہ عطا کیا ہوا تھا، جو بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی، بس ایک نظر ڈالنے کی دیر ہوتی اور ہر دیکھنے والا اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا۔ وہ لڑکی قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور کافی زیادہ فاصلے پر ایک مدرسے میں جایا کرتی تھی۔ کیا کرنے؟ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ اپنے چہرے کو پردے کے ساتھ بڑی ہی احتیاط سے ڈھانپ لیتی مگر اس کے نازک ہاتھ نظر آتے تھے اور جو بھی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا وہ سوچنے لگتا کہ جس لڑکی کے ہاتھ اتنے حسین ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت اور روشن ہوگا۔ یوں لاکھوں لوگ اس کے دیوانے ہو گئے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ جب لاکھوں لوگ اس کے دیوانے تھے تو وہ بھی ایک شخص کی دیوانی ہو گئی، ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ اب لاکھوں لوگ اس کے لیے دل ہار جاتے تھے لیکن وہ ایک اور خوبصورت نوجوان اس کے لیے اپنا دل ہار بیٹھے۔ ایک دن جب اس نے اس نوجوان کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، اس کی چال پر تو فدا ہو گئی۔ اب جیسے ہی اس نے اسے دیکھا تو سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، میں اسے اپنا محرم بنا لوں، ساری زندگی کے لیے اپنی دعاؤں کا ساتھی بنا لوں۔ دل میں ڈرتے ڈرتے اپنے والد سے بات کی، پہلے تو دل میں کی پھر اپنے باپ کے سامنے گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان، مجھے فلاں نوجوان پسند آ گیا ہے، میں اب اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو باپ کو بڑا ہی غصہ آیا مگر پھر اپنی عزت بچانے کے لیے حامی بھر دی اور کہا ٹھیک ہے، میں اس کا رشتہ مانگنے جاؤں گا لیکن پہلے دیکھوں گا کہ یہ لڑکا میری بیٹی کے لائق ہے بھی صحیح یا نہیں۔ پھر وہ والد اس نوجوان کے محلے میں گیا، اس کے گھر نہیں گیا، اس کے محلے میں گیا۔ محلے میں جا کے لوگوں سے دریافت کیا اور سب نے گواہی دی کہ بہت نیک سیرت لڑکا ہے، دل کا صاف ہے، غصہ تو بالکل نہیں کرتا، بڑا ہی اچھا نوجوان لڑکا ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے والد نے اس لڑکے کے گھر جا کر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب لڑکے کے گھر والوں نے سنا کہ لڑکی حافظہ ہے، قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے، جو دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے، بڑی ہی پاکیزہ ہے، تو وہ بڑی ہی جلدی راضی ہو گئے، فوراً مان گئے۔
اور خود وہ نوجوان بھی دل ہی دل میں اسی لڑکی سے نکاح کی خواہش رکھتا تھا۔ مطلب یوں سمجھیں کہ دو محبت کرنے والے آپس میں ملنے جا رہے تھے۔ وہ دل میں چھپی ہوئی محبت کرتا تھا، ادھر وہ لڑکی اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ جلدی جلدی شادی کے دن مقرر ہو گئے، بڑی ہی دھوم دھام سے نکاح ہوا اور پھر دونوں میاں بیوی اپنی نئی زندگی کی شروعات کر بیٹھے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں ڈھلنے لگے اور اب ہر کوئی بے خبر تھا کہ ان کے بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ اپنی ازدواجی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں۔ خوبصورت لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ اپناتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے اس لیے شوہر اس پہ فدا ہوگا، اور لڑکا پیسے والا ہے اس لیے لڑکی بھی اس کی دیوانی ہوگی۔ بس ہر کوئی انہیں خوشحال سمجھتا تھا۔ پیاری بہنوں، ایک دن ایسا بھی آیا جب اس لڑکی کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی، چہرے کی رنگت اڑنے لگی، چہرہ سفید ہونے لگا، پیلا ہونے لگا، بدن کی تر و تازگی ماند پڑنے لگی اور جسم کی قوت جیسے آہستہ آہستہ رسنے لگی۔ ڈاکٹروں نے جانچ پڑتال کی تو دل دہلا دینے والی خبر دی کہ اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ شوہر جو دل میں بہت زیادہ اپنی بیوی کے لیے محبت رکھتا تھا، اس کا دل بھی پاک تھا اور مال بھی بہت زیادہ کشادہ تھا، مطلب اس کے پاس بڑی ہی مال و دولت تھی، جائیداد تھی، تو اس نے جلدی سے اپنی بیوی کا، پیاری سی بیوی کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ علاج کے لیے دوڑ دھوپ میں لگ گیا، مہنگے سے مہنگے طبیبوں کے پاس گیا، بہترین ہسپتالوں کے دروازے کھٹکھٹائے، دواؤں اور ٹیسٹوں پر دولت کی بارش برسا دی، مگر ہر بار جواب وہی آتا کہ حالت مزید بگڑ رہی ہے۔ ہر طرف امیدوں کے دیے جلائے گئے، مگر رب کی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ جب کوئی دوا اثر نہ کر سکی تو ڈاکٹروں نے کہا اب اس کی زندگی کو بچانے کا صرف ایک راستہ بچا ہے، اور وہ ہے گردے کا ٹرانسپلانٹ، مطلب گردے کی تبدیلی۔ جیسے ہی یہ خبر شہر میں پھیلی، وہ لڑکی جس کے حسن کے چرچے تھے، جس کے عاشقوں کی کمی نہ تھی، تو لوگ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے۔ سینکڑوں ہزاروں افراد نے گردہ عطیہ کرنے کی پیشکش کی۔ آخرکار ایک نوجوان کا گردہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا۔ آپریشن کی تیاریاں ہوئیں، دعائیں کی گئیں، صدقے دیے گئے، لیکن جیسے ہی آپریشن مکمل ہوا ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ گردہ جسم نے قبول ہی نہ کیا اور آپریشن ناکام ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر کیوں؟ ہزاروں دیوانے، لاکھوں کی دولت، دعائیں، صدقے، نظریں، پھر بھی شفا کا دروازہ بند رہا۔ شوہر نے سب کچھ لٹا دیا، مال، زمین، زیور، گھر تک بیچ ڈالا، مگر دل کا چین واپس نہ لا سکا۔ اب ایک گردہ تو پہلے ہی نکارا تھا، دوسرا بھی جواب دے گیا۔ لڑکی کا چہرہ جو کبھی چمکتا تھا اب بدنما داغوں سے بھر گیا، اس کی جلد پر کالے کالے دبے نمودار ہونے لگے، جسم پر ایسی وحشت چھا گئی کہ ہر دیکھنے والا استغفر اللہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ دن بدن اس کی حالت اور خراب ہوتی گئی، سانس اکھڑنے لگی، جسم سوجنے لگا، دل کی دھڑکن بوجھ بننے لگی، اور آخر وہ لمحہ بھی آیا جس سے ہر ذی روح ڈرتا ہے۔ موت نے اس کی دہلیز پر دستک دے دی، اور وہ لڑکی جس کا ہر انداز کبھی دلوں کو بہا لے جاتا تھا اب دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت پر پورا شہر سوگوار ہو گیا، نوجوان، بچے، بوڑھے، کیونکہ وہ خوبصورت ہی بہت زیادہ تھی۔ ہر گلی میں سناٹا چھا گیا، ہر چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا شوہر جس نے اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیا تھا وہ بالکل مطمئن سا نظر آ رہا تھا، اسے کوئی فکر نہیں تھی، اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا، نہ آنکھوں میں نمی، کچھ نہیں۔ پورا شہر رو رہا ہے، پورا شہر چیخ رہا ہے، سوگ منا رہا ہے، غم میں مبتلا ہے، لیکن شوہر مطمئن نظر آ رہا ہے۔ ایک عجیب سا اس کے چہرے پر سکون، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا۔ جب عورتیں اسے غسل دینے لگیں تو ایک عجیب منظر نے سب کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، جسم پر سیاہی چھا گئی، بدن پھولنے لگا، اور ایک ایسی بدبو اٹھنے لگی کہ قریب جانا محال ہو گیا۔ مگر عورتوں نے ہمت کی اور بڑی ہی مشکل سے غسل مکمل کیا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو وہ لاش اتنی بھاری ہو چکی تھی کہ چار افراد بھی سنبھال نہ سکے۔
بڑی ہی مشکل کے ساتھ اسے قبرستان لایا گیا۔ جلدی قبر کھودی گئی، لیکن جیسے ہی قبر میں جھانکا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جو روح کو دہلا دینے والا تھا۔ قبر کے اندر سانپ اور بچھو اپنا منہ کھولے ہوئے تھے، زبانیں نکالے بیٹھے تھے جیسے کسی شکار کے انتظار میں ہوں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر دوسری جگہ قبر کھودنے لگے، مگر وہاں بھی وہی منظر۔ اب تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں جگہ پر قبر کھودی گئی، لیکن ہر بار عذاب اپنی وحشت کے ساتھ موجود ہوتا۔ لوگ رونے لگے، کپ کپانے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ تب ایک بزرگ نے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، اسے کہیں بھی دفن کرو، یہ عذاب اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو حافظہ تھی، پاکیزہ کہلاتی تھی، حسن کی دیوی تھی، دنیا اس پر رشک کرتی تھی، لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، زبانوں کی زہر سنتا ہے اور چھپے ہوئے اعمال پر اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ خیر، لوگ جلدی سے اسے دفن کرنے کے بعد اس کے شوہر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جلدی بتاؤ، تمہاری بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا عذاب آیا؟ پہلے وہ بیمار ہو گئی، پھر اس کے دونوں گردہ نکارہ ہو گئے، اس کے جسم پر داغ ابھر آئے، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، لاش سوج کر بدبودار ہو گئی، اور پھر قبر میں سانپ اور بچھو اس کے منتظر تھے۔ آخر ایسا کیا تھا اس نے ایسا کیا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا بڑا عذاب ملا؟ ہم نے تو آج تک اپنی زندگی میں ایسا عذاب کبھی نہیں دیکھا۔ جلدی بتاؤ کہ وہ کون سا چھپا ہوا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے بڑے عذاب کی مستحق بن گئی۔ اس کے شوہر نے دل تھام کر، سانس روک کر یہ کہا، میں کبھی بھی آپ کو اپنی بیوی کے گناہوں کے بارے میں نہ بتاتا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میری عزت تھی، میں اس کی پردہ پوشی کو اپنا فرض سمجھتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، لیکن آج تو اللہ نے خود اس کی حقیقت آپ سب کی آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے۔ شاید میرا رب چاہتا ہے کہ باقی بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو نصیحت ہو جائے۔ شاید میرا رب چاہتا ہے کہ اب کوئی بھی عورت اس گناہ کی راہ پر نہ چلے جس پر چل کر میری بیوی نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیا۔ لوگوں نے بے قراری سے کہا، جلدی بتاؤ، ہمیں بھی سچائی معلوم ہو، تمہاری بیوی کون سا گناہ کرتی تھی؟ تو اس کے شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میری بیوی روزانہ بڑے ہی شوق سے مجھے 5 جملے بولتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ انہی جملوں کی آگ نے اس کی قبر میں عذاب کے سانپ پیدا کر دیے۔ جب لوگوں نے بے قراری سے پوچھا کہ وہ کون سے جملے تھے، وہ کون سے لفظ تھے، وہ کون سے ایسے گندے اور زہریلے لفظ تھے جن کی وجہ سے تمہاری بیوی کو اتنا بڑا عذاب ملا، تو اس کے شوہر نے کہا، میری بیوی کا پہلا جملہ، میری بیوی مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تم جیسے شوہر سے شادی کر کے۔ کون سا جملہ؟ آج تو ہر عورت یہی کہتی ہے کہ تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ پیاری بہنیں، یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کے شوہر کو، اس کے دل کو ہر دن ہر پل قتل کیا تھا۔ صرف زبان سے نکلا ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا زہر تھا جو میرے رگوں پہ اتر کر میری خودی کو برباد کر دیتا تھا، تباہ کر دیتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا شوہر کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے یہ اتنا زہریلا جملہ تھا کہ یہ دل پر بھی زہر کی طرح لگتا اور میری رگوں پہ اس طرح اترتا کہ مجھے تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا تھا۔ وہ مرد جو دن رات کمانے کے لیے، گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنی خواہشات کو مار کر بیوی بچوں کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کرتا تھا، اسی پر یہ وار کیا جاتا تھا کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ الفاظ صرف زبان پر نہیں رہتے، یہ روح پر چھری کی طرح چلتے ہیں، دل پر ایسے داغ چھوڑتے ہیں کہ پھر کوئی بھی دعا مرہم نہیں بن سکتی۔ پیاری بہنوں، ذرا تصور کریں کہ ایک بادشاہ کے تاج پر روزانہ اگر کوئی آ کر تھوک دے تو وہ بادشاہ اپنے ہی محل میں اجنبی ہو جاتا ہے، شوہر کا وقار بھی
بیوی کی زبان سے ایسا ہی چمکتا ہے یا پھر بجھتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنی زبان کے زہر سے شوہر کی عظمت کو مٹی میں ملا دے تو وہ دل سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا دل رب کے ہاں فریاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور نرمی، عزت، محبت صرف شوہر پر لازم نہیں بلکہ بیوی پر بھی ہے کہ شوہر کو دل کا سکون دے، اسے یہ نہ کہے کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی، کیونکہ زبان کا ایک تلخ جملہ رب کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب سوچو پیاری بہنوں، جب بیوی کی زبان شوہر کا دل توڑتی ہے، جب وہ شوہر کی قربانیوں کو، اس کی محبت کو، اس کی محنت کو یوں ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تو وہ صرف ایک انسان کا دل نہیں توڑتی بلکہ وہ اللہ کی نعمت پر ناشکری کرتی ہے، اور ناشکری کرنے والے پر رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی یہی زہر عام ہو چکا ہے۔ بیوی شوہر کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو لے کر اس کی ساری محبتوں کو روند ڈالتی ہے۔ ایک موبائل نہ دلانے پر، ایک زیور نہ خریدنے پر، ایک خواہش، چھوٹی سی خواہش پوری نہ کرنے پر کہہ دیتی ہے تم نے تو میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن وہ نہیں دیکھتی کہ شوہر نے کتنے اپنے خواب چھوڑے، کتنے اپنے شوق مارے، کتنے ارمان دفن کیے کہ تم خوش رہو۔ اور جب یہی عورت اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اس کی زبان کے ایک ایک تیر کا حساب ہوگا۔ پیاری بہنیں، زبان کے تیز جملے نکاح کا تاج گرا دیتے ہیں، محبت کے محل مسمار کر دیتے ہیں، اور قبر کے اندھیروں کو بچھوؤں اور سانپوں سے بھر دیتے ہیں۔ سنبھل جاؤ، کہیں تمہاری ایک معمولی سی بات تمہیں بھی وہ انجام نہ دے جائے جسے آج تم ایک عبرت کی کہانی کے طور پر سن رہی ہو۔ تو پیاری بہنوں، اس کے شوہر نے آہ بھرتے ہوئے کہا، میری بیوی کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میرے خواب پورے کر سکو۔ مطلب بیوی اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میرے خواب پورے کر سکو۔ پیاری بہنوں، یہ الفاظ بظاہر چند لفظوں میں، چند لمحوں میں ادا ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایک مرد کے دل پر ایسی ضرب لگاتے ہیں جو برسوں میں بھی نہیں بھرتی۔ شوہر جب بیوی کے لیے، محبت کے لیے اپنی طاقت سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے، تھکن کو ہنسی میں چھپاتا ہے، خواہشوں کو پیروں تلے روند کر اس کی خوشی کے لیے راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، اور پھر بدلے میں یہ سن لے کہ تمہاری اوقات ہی نہیں، تو یقین کریں پیاری بہنیں، شوہر کا دل ایسا چکنا چور ہو جاتا ہے جیسے برف پر پگھلا ہوا پانی جو کبھی واپس اپنی شکل میں نہیں آ سکتا۔ پیاری بہنیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی حیران کن مثال دے کر سمجھاتی ہوں جسے سن کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ تصور کریں ایک کشتی ہو جو طوفان میں بھی مسافروں کو بچا کر ساحل پر لے آئے، لیکن اگر مسافر اس کشتی کے کپتان پر تھوک دیں، اسے ذلیل کریں، تو وہ کشتی اگلے سفر پر یا تو ڈوب جائے گی یا پھر اپنا راستہ بھلا دے گی۔ بالکل ایسے ہی شوہر جب بیوی کی زبان کے طعنوں، تحقیر اور طنز کو سہتا ہے تو ایک دن اس کا دل راستہ بھول جاتا ہے اور محبت کی کشتی ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اور ایک دوسرے کو اچھی باتوں سے سنوارو اور محبت سے پیش آؤ۔ دل کے بندھن زبان سے جڑے ہوتے ہیں، اگر زبان میں زہر آ جائے تو دل محبت کے بندھن کو توڑ دیتا ہے۔ بیوی جب شوہر کی محنت کو ناقدری کی نظر سے دیکھتی ہے، اس کے دل کو چھوٹا کر دیتی ہے، تو گویا وہ رب کی دی ہوئی نعمت کی بے حرمتی کرتی ہے۔ رب کی نعمتوں کی ناشکری صرف مال میں نہیں، انسانوں میں بھی ہوتی ہے، اور جو انسانوں کی ناشکری کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، شوہر صرف تمہارا شوہر نہیں ہوتا، وہ تمہارا محرم، آپ کا محافظ، رازدار اور عزت کا تاج ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے خوابوں کا مذاق اڑائیں گی، اس کے مقدر کا مذاق بنائیں گی، تو ایک دن زندگی آپ کے خواب بھی ریزہ ریزہ کر دے گی۔ آج کے معاشرے میں یہی بدترین روگ پھیل چکا ہے۔ بیویاں دنیا کے تمام میں شوہر کی کمائی کو کم سمجھتی ہیں،
عزت نہیں کرتی، اپنے شوہر کو بے عزت کرتی ہیں، دل کے سکون کو چھوڑ کر مال کی دوڑ میں شوہر کو ذلیل کرتی ہیں، اور جب وہی شوہر دل سے ٹوٹتا ہے، دعاؤں سے دور ہوتا ہے، تو پھر نہ گھر میں سکون بچتا ہے نہ زندگی میں برکت۔ زبان کے یہی زہریلے تیر قبر کے اندھیروں میں سانپوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اور جب زمین میں دبا کر زمین انہیں پکارتی ہے کہ یہ عورت دنیا میں شوہر کی ناشکری کرتی رہی تھی، تو پھر قبریں بھی ان پر رحم نہیں کرتی۔ پیاری بہنوں، مکمل کوشش کیا کریں کہ آپ کی زبان سے پھول جڑے، زبان سے محبت بہے، زبان سے دلوں کو جوڑنے والا نغمہ نکلے، کیونکہ وہ زبان جو شوہر کو تحقیر کے تیروں سے زخمی کرے، وہی زبان قبر میں عذاب کی پکار بن جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس کی شوہر نے تھکی ہوئی سانس لیتے ہوئے کہا کہ میری بیوی کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ تمہارے بغیر بھی میں خوش رہ سکتی تھی۔ استغفر اللہ، شوہر کے سامنے کہنا کہ میں تمہارے بغیر بھی خوش رہ سکتی تھی۔ پھر اس کا شوہر رونے لگا کہ دیکھو میں اس کے لیے اتنی محنت کرتا تھا، اور میری بیوی یہ وہ جملہ بولتی تھی جو خنجر کی طرح تھا، یہ وہ خنجر تھا جو روز میری روح کو زخمی کرتا تھا، یہ وہ زہر تھا جو میرے اعتماد کو ہر روز مار دیتا تھا۔ یہ جملہ صرف میرے کانوں سے نہیں ٹکرایا، یہ میرے وجود میں ایک زلزلے کی طرح اترا، اور اسی جملے نے میری محبت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ایک شوہر اپنی تھکن چھپا کر بیوی کو خوش دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات کو مار کر بیوی کی مسکراہٹ کے لیے جیتا ہے، اور بدلے میں یہ سن لے کہ تمہارے بغیر تو میں خوش رہ سکتی تھی، تو وہ شوہر صرف خاموش نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر مرنے لگتا ہے۔ پیاری بہنیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال سن لیں، ہو سکتا ہے کہ جسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعی اس چھوٹے سے جملے کی تباہی کتنی زیادہ ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک باغبان ہے جو دن رات اپنے باغ کو پانی دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کانٹے چنتا ہے، دھوپ میں پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، صرف اس امید پر کہ پھول کھلیں گے، خوشبو پھیلے گی، اور پھر ایک دن جب پھول کھلتے ہیں تو کوئی آ کر باغبان کے منہ پر تھوک دے اور کہے کہ تمہاری محنت فضول ہے، تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، تو وہ باغبان اپنے ہی لگائے ہوئے درختوں کو جو ہے کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں بھئی، میں نے محنت کی، پھول نکلے تو میری ضرورت ہی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، شوہر بھی وہی باغبان ہے، اگر آپ نے اس کے دل کو ٹھکرا دیا، اس کی محنت کو بے وقت کر دیا، تو یاد رکھیں وہ دل بھی ٹوٹتا ہے، دعائیں بھی مر جاتی ہیں، اور محبت کے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور شکر کرو میرے انعامات کا اور ناشکری نہ کرو۔ پیاری بہنوں، شوہر رب کی طرف سے آپ کے لیے ایک امانت ہے، ایک سایہ ہے، ایک محبت ہے۔ جب آپ کہتی ہیں کہ رب مطلب تمہارے بغیر میں خوش رہ سکتی تھی، تو آپ اللہ کی نعمتوں کو انکار کر رہی ہوتی ہیں، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرے، اس پر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اب سوچو پیاری بہنیں، اگر ایک عورت شوہر کی قربانیوں، اس کے سائے، اس کی محبت پر شکر ادا نہیں کرتی، اسے ٹھکرا دیتی ہے، تو وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر رہی ہوتی، اور جب انسان شکر سے دور ہو جائے تو اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کی دعاؤں کی تاثیر ختم کر دی جاتی ہے، اس کی راتوں کا سکون اور دنوں کی راحت چھین لی جاتی ہے۔ آج کے معاشرے میں یہی خطرناک روش عام ہو گئی ہے۔ عورتیں سوشل میڈیا کی چمک دمک، ڈراموں کی جھوٹی محبتوں، فیشن کی اندھی دوڑ میں اپنا اصل سکون، اپنے اصل رشتے، اپنے اصل تحفظ کو بھی خود ٹھکرا رہی ہیں۔ شوہر کو محبت کا محافظ نہیں سمجھتی، بلکہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہیں، اور جب دل میں ناشکری ہو اور زبان پر غرور آ جائے تو پھر گھر جنت نہیں رہتے، قبر کے اندھیرے اس جنت کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں۔ پیاری بہنیں، جو زبان رب کے دیے ہوئے رشتوں پر شکر ادا نہ کرے، وہ زبان قبر میں سکون نہیں پائے گی اور نہ ہی تو چین پائے گی، اور جو بیوی اپنے شوہر کی قدر نہ کرے، وہ دنیا میں چاہے لاکھ نعمتیں دیکھ لے، لیکن آخرت میں اس کا نصیب سوکھے صحراؤں کی طرح پیاسا رہ جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، پھر وہ شوہر کہنے لگا کہ میری بیوی کا چوتھا جملہ یہ تھا
کہ میرے نصیب ہی خراب تھے جو تم جیسے انسان سے میرا نکاح ہو گیا۔ ہائے لوگو، یہ وہ خنجر تھا جو لفظوں کی تیز دھار سے میرے دل کو چیرتا تھا، میری روح کو زخمی کرتا تھا، میرے وجود کو وہ تکلیف پہنچاتا تھا، میرے جسم کو توڑتا تھا۔ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو وہ آگ تھی جو میرے دل کے صبر کو، میرے حوصلے کو، میری محبت کو راکھ کر دیتی تھی۔ شوہر جو بیوی کی ہر خوشی کے لیے اپنے نصیب پر شکر ادا کرتا ہے، اپنے نصیب کو بیوی کی محبت سے سجاتا ہے، جب اسی کی زبان سے یہ سنتا ہے کہ میرے نصیب ہی خراب تھے، تو وہ خود کو ایک بد نصیب سایہ سمجھنے لگتا ہے۔ پیاری بہنیں، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ نصیب کی خرابی، یہ تانا رب کی نعمت پر براہ راست حملہ ہے۔ بیوی اگر اپنے شوہر کو اپنی زندگی کی نحوست سمجھے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے عظیم رشتے کی توہین کرتی ہے، اور رب کبھی اس رشتے کی توہین کو برداشت ہی نہیں کرتا جسے اس نے اپنی رحمت کا سایہ بنایا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس نے کسی انسان کا دل دکھایا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ پیاری بہنوں، جب آپ اپنے شوہر کو اپنی بدقسمتی قرار دیتی ہیں تو آپ صرف ایک انسان کا نہیں، اپنے رب کی رحمت کا انکار کر رہی ہوتی ہیں، اور انکار کرنے والوں پر رب کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور عذاب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں یہی زہر کھلے عام پھیل چکا ہے۔ لڑکیاں دنیا کی چمک دمک میں لمبی لمبی خواہشوں کی فہرست لے کر شوہر کے نصیب پر طنز کرتی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ شوہر کی سادگی، اس کی محنت، اس کی عزت ہی اصل دولت ہے۔ جب عورت شوہر کی محنت کو نصیب کی نحوست سمجھ لے تو پھر اس کی زندگی میں نہ سکون بچتا ہے، نہ دعا، نہ برکت، نہ ہی رحمت۔ پیاری بہنیں، شوہر کے دل کو خراب نصیب کا تانا دینا ایسا ہے جیسے کوئی قیمتی ہیرے کو ٹھوکر مار کر گندگی میں پھینک دے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کی نعمتوں کو گندگی سمجھے اس کی زندگی سے نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اس کے شوہر نے، جو عورت فوت ہوئی تھی، اس کی شوہر نے کہا کہ میری بیوی کا 5واں اور سب سے خطرناک جملہ یہ تھا کہ اگر تم مر بھی جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میرے زندہ جسم پر قبر کی مٹی ڈالنے کے مترادف تھے۔ یہ وہ آگ تھی جس نے میری محبت، میری محنت، میری امیدوں کو راکھ میں بدل دیا تھا۔ پیاری بہنوں، وہاں موجود لوگوں نے جب یہ 5 ہولناک جملے سنے تو ہر آنکھ لرز گئی، ہر دل کانپ گیا، اور سب کے لبوں پر بے ساختہ توبہ کے الفاظ جاری ہو گئے۔ لوگ جلدی سے اپنے گھروں میں گئے، جا کر اپنی بیویوں سے کہا کبھی بھی اپنے شوہروں کو یہ 5 جملے مت بولنا۔ اگر یہ 5 جملے بول دیے تو پھر یاد رکھو تمہارا انجام بہت زیادہ بھیانک ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھے وہ 5 جملے جو عورت کے لیے قبر میں عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو شوہروں کے دلوں کو جوڑنے والی ہو، ایسی سوچ عطا فرمائے جو عزت اور محبت کو پروان چڑھائے، ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو فوراً عرش پر قبول ہو۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔